طرف بڑھوں، میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کو شیئر کروں گی، آپ کے خیالات کو پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک خاکساری جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور آپ خاکساری کا جو لفظ ہے اس کو کن معنوں میں دیکھتے ہیں؟ اینی پرسن؟ اپنے آپ کو ہمبل کرنا۔ ہاں جی، اپنے آپ کو ہمبل کرنا۔ اور کوئی؟ اسپیشلی ان دنوں میں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھائیوں میں سے پلیز؟ بھائیوں میں سے پلیز، بھائی بھی جانتے ہیں کہ خاکساری کا جو مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے، آپ ان کو کن معنوں میں دیکھتے ہیں؟ خاکساری کا جو میرے نزدیک مطلب ہے وہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی شرف ملے اور وہ اپنی انکساری کا اظہار کرے، کوئی بڑی عزت ملے اور وہ اپنی انکساری کا اظہار کرے، اسپیشلی خداوند کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کرے، اور اپنی وہ جو عزت جو اس کو خداوند کی طرف سے ملی ہے اس کو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے خداوند کے حضور یہ سمجھے کہ میں وہ خداوند کی نظر میں ایک ناچیز ہوں، بے حیثیت ہوں، بے وجود ہوں، میں وہ مٹی ہوں جس میں اس نے اپنی زندگی کا جو دم ہے وہ بھونکا ہے۔ سو اگر ہم خداوند کا شکر ہے کہ ہم اپنی اس خاکساری کو ظاہر کرنے کے لیے اس خاکساری کی وجہ سے آج اس خوبصورت عبادت کا حصہ بنے ہیں جس کو ایش وینسڈے کہتے ہیں یا رات کا بدھ کہتے ہیں۔ سو ایش جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جل سکتی ہے، وہ جلنے کے بعد مکمل طور پر ایش میں تبدیل ہو جاتی ہے، راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسی راکھ کا جو لفظ ہے اس کو انسانی مزاج کے لیے استعمال کریں تو اس سے انسان کی بے ثباتی جو ہے، بے وجودگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، یہ انسان کی خاکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو پر غور کریں کہ انسان کی جو خاکساری ہے اس کا آج کے دن راکھ کے بدھ سے کیا تعلق ہے، ہم اس کے مقصد اور اس کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو راکھ کا بدھ ہے وہ کب بنانا شروع کیا گیا اور اس کا آغاز جو تھا وہ کس وجہ سے ہوا۔ لینٹ ڈے ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ 4 صدی میں ہوا، اور ان ایام جو ہیں، روزوں کے جو ایام ہیں ان کا دورانیہ جو ہے وہ 46 ڈیز مقرر کیا گیا، جس میں ہم اگر اتوار جو ہیں ان کو شامل کریں گے تو یہ 46 ڈیز بنیں گے، اگر ہم ان کو نکالیں گے، سنڈے نکالیں گے تو پھر یہ 40 دن کا جو دورانیہ ہے بنتا ہے۔ اس کی جو پہلے ابتدا تھی وہ کیتھولک کلیسیا سے ہوئی، اور اب جو ہے بہت ساری پروٹسٹنٹ کلیسیائیں جو ہیں وہ بھی اس دن کو مناتی ہیں۔ کیتھولک کلیسیا میں اس دن کے آغاز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مسیحی جو لوگ ہیں ان میں توبہ کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنا تھا، اور لینٹ کے پہلے دن سے اس کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہ شروع ہوتے ہیں لینٹ ڈیز جو ہیں، 40 دن جو روزوں کے ایام ہیں، اور ان کا اختتام جو ہے وہ عید قیامت المسیح پر ہوتا ہے۔ جب ہم لینٹ کی جو سادگی ہے اس پر غور کرتے ہیں، لینٹ کا جو دورانیہ ہے اس پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا تعلق جو ہے وہ پرانے عہدنامہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا نظر آتا ہے۔ اس جو لینٹ کی سادگی ہے اس کا تعلق ہمیں پرانے عہدنامہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت ہی گہرا نظر آتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں پیدائش، اس کا آپ میرے ساتھ حوالہ کھول سکتے ہیں، پیدائش 18واں باب اور اس کی 27 آیت۔ چونکہ ہم آج راکھ کا بدھ منا رہے ہیں تو ہم ان 2 باتوں پر غور کریں گے کہ راکھ کا بدھ کے دن ہے، بدھ تو ایک دن ہے نا، اور لینٹ جو ہے وہ پہلا دن ہے روزوں کا۔ سو ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا میل جول ہے کہ آج ہم راکھ کا جو دن ہے اس کو کیوں منا رہے ہیں، راکھ کا بدھ کے دن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سو ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں گے کہ جو راکھ ہے وہ کیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں
رات کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح سے اس دن کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اس نام کو چوز کیا گیا ہے۔ پیدائش 18 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ جب ہم اس باب کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو یہ وہی وقت ہے جب ابراہیم جو تھے وہ گرمی کے دن میں اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور 3 مرد جو ہیں وہ اس سے ملنے آئے اور انہوں نے ابراہیم کو یہ خوشخبری دی کہ تیری بیوی کے بڑھاپے میں بیٹا ہوگا اور وہ حاملہ ہوگی۔ سو ابراہیم جو تھا اس نے خداوند سے بات کی، کن کی صورت میں؟ ان 3 مردوں کی صورت میں۔ اس خوشخبری کو، اس جو بلیسنگ ہے اس کو مل رہی تھی کہ اس نے قوموں کا باپ بننا تھا، اس کو ریسیو کیا۔ تو یہ وہی ٹائم ہے۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم آگے سے کیا کہتا ہے۔ ابراہیم کہتا تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کی۔ اس ٹائم میں وہ جو 3 مردوں سے بات کر رہا تھا، اصل میں وہ خداوند سے بات کر رہا تھا، خداوند کے میسج کو ریسیو کر رہا تھا ان مردوں کی صورت میں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خداوند سے بات کی ہے، اگرچہ کہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو ایک بہت بلند مرتبہ دیا، وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، لیکن اسٹل اس نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ خاک اور راکھ ہوں۔ یہ انسان کی جو ادنا پن ہے اس کی ایک خوبصورت تصویر جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ راکھ مزاجی معنوں میں انسان کی بے ثباتی کو ظاہر کرتی ہے، اس کے حقیر ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے حوالہ ایوب اس کا 30 باب اور 19 آیت۔ کیچڑ میں دھکیل دیا ہے، میں خاک اور راکھ کی مانند ہو گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کے جو دکھ ہیں ان سے سب واقف ہیں، ان کی تکالیف سے، جسمانی تکلیفوں سے جو ہے وہ بیان سے کہتے ہیں کہ باہر ہیں۔ اتنی تکالیف، زخم، اپنوں نے چھوڑ دیا، ان کے بچے جو تھے، ان کے مال و متاع سب کچھ ان سے لوٹ لیا، اور یہاں تک کہ ان کی اپنی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ تو خداوند کا کیا کر دے؟ انکار کر دے تو بچ جائے گا۔ لیکن ایوب نبی نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھ تو کیا احمق عورتوں جیسی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو ہم یہاں پہ ایک خوبصورت مثال یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی جو ہیں اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا۔ کس نے اس کو کیچڑ میں دھکیلا تھا؟ بتا سکتا ہے کہ خدا نے، کیونکہ یہ آزمائش جو تھی وہ خداوند کی طرف سے اس پہ آ رہی تھی، کسی انسان کی، کیونکہ شیطان کی اور خدا کی بات چیت ہوئی اور خداوند نے کہا، شیطان نے خداوند سے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ ہٹا کے ذرا دیکھ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ تیرے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو خداوند نے اس نے ایوب یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا، میں خاک اور راکھ کی مانند ہوں۔ یعنی کہ جب خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ ہم پر سے اٹھ جاتا ہے تو ہماری کوئی بھی وجود نہیں ہے، ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری حیثیت، ہماری جو عنوان ہے، ہماری جو عزت ہے، وہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ خداوند کی وجہ سے۔ اس لیے ایک محاورتاً یہ بات ہم بادشاہ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر سب انسان ہمیں چھوڑ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زبور میں اس کہتا ہے کہ انسانی مدد جو ہے وہ عبث ہے، لیکن خداوند کی مدد ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا، یعنی کہ اس نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں خاک اور راکھ بن گیا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، سوری میرے پاس ریفرنسز کچھ زیادہ ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ میں خود سے پڑھوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو جو ہے وہ سیو کر سکیں اور میرا جو میسج ہے میں اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سو آگے ہم دیکھتے ہیں زبور 19 کہتا ہے کہ زبور 102 میں یہ ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ جو راکھ کا نشان ہے وہ ہماری کن کن باتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ سو ہم یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ راکھ جو ہے وہ غم کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ابراہیم ہے وہ اپنی بے ثباتی کو ظاہر کر رہے ہیں، پھر جو ایوب نبی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں راکھ کی مانند ہوں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبور نویس ہے وہ زبور 102 میں کہتے ہیں کہ زبور 102 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ
کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا. ایک دوسرے زبور میں اس کہتے ہیں کہ میرا جو بستر ہے وہ ہر روز تیرتا ہے, آنسو میں تیرتا ہے, یعنی کہ میں اتنا غمگین ہوں, اتنے آنسو بہاتا ہوں اپنے خداوند کے حضور کہ میرا جو بستر ہے وہ ہر روز تیرتا ہے. سو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روٹی کی طرح کیا کھائی ہے, اس میں کیا کھایا, رات کو کھایا, اور میں نے جو روٹی کی طرح رات کھائی, آنسو جو ہے وہ میرا پانی ہے. اسی طرح سے ہم جو لوگ کلام کو پڑھتے ہیں وہ سب جو داؤد کی جو سٹوری ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس سے سب لوگ واقف ہیں. سو یہاں پہ ہم ایک اور حوالہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. سیموئیل اس کا 13واں باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے, جب اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگے جوڑے کو پہنے ہوئے تھی, چاک کیا اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی گئی. یہ وہ کہانی ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ وہ حقیقت ہے. میں اس کو کہانی نہیں کہوں گی. کلام کی جتنی بھی باتیں, جتنی بھی چیزیں ہم سن رہے ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب داؤد جو تھا اس کے گناہ سرزد ہوا, آپ سب اس بات سے واقف ہیں, تو اس کی جو اپنا بیٹا تھا ابیسلوم, اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. سو یہ جو عورت جس کا ذکر ہو رہا ہے تمر, یہ داؤد کی بیٹی ہے, اور اس کا بھائی جو ہے داؤد کا اپنا دوسرا بیٹا امنون جو تھا, اس کا عاشق ہو گیا تھا, اس سے محبت رکھنے لگا تھا. تو جو تمر تھی وہ ابیسلوم کی بہن تھی. سو ابیسلوم جو تھا, امنون نے جب تمر کے ساتھ بدفعلی کی تو اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور وہ اس نے کپڑے جو تھے رنگ برنگے وہ پہنے تھی, اس نے ان کو چاک کیا اور اپنے سر پر خاک ڈال کر روتی ہوئی چلی گئی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابیسلوم ہے اس نے اس لیے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی کہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے امنون کو, جو جس سے گناہ سرزد ہوا, جس نے اس کی بہن کے ساتھ بدفعلی کی تھی, اسے کوئی سزا نہیں دی تھی. سو جب ہم اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو جب ناتن نبی اس کے پاس آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تیرے سے گناہ سرزد ہوا ہے, تلوار جو ہے وہ تیرے گھر سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی. سو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو راکھ ہے اس کو اپنی شرمندگی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. وہ شرمندہ تھی اپنے اس سارے واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راکھ جو ہے وہ توبہ کو بھی ظاہر کرتی ہے. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں دانیل اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا, اور میں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ پھوڑ کر اور راکھ میں بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. یہاں پہ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دانیل ہیں وہ اسیری میں ہیں اور یروشلم کی جو بربادی ہے اس پر وہ پریشان ہیں. اس لیے بنی اسرائیل ہے جو ان کے گناہ ہیں, ان کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے پریشان ہیں, اور وہ اپنی قوم کی بحالی کے لیے, یروشلم کی بحالی کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور راکھ پہ بیٹھتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نئے عہدنامہ میں پچھلے سنڈے کو ہم نے پادری صاحب سے ایک بہت خوبصورت میسج جو تھا وہ سنا اس بارے میں. اس میں متی 11واں باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, اے کورزینے تجھ پر افسوس, اے بیت سبا تجھ پر افسوس, کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سدا میں ہوتے تو ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. سو ان سارا حوالے جو ہمیں کلام مقدس میں سے ملتے ہیں پرانے عہدنامہ میں اور متی کی انجیل میں, ان ساری باتوں سے, ان سارے واقعات سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو راکھ ہے اس کو مختلف چیزوں کے استعمال کے لیے, دکھ کے اظہار کے لیے, شرمندگی کے لیے, توبہ کے لیے, ان ساری ہی چیزوں کے لیے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا. سو اسی طرح سے راکھ جو ہے وہ پرانے عہدنامہ میں وقیز کی تھی, اس کے لیے بھی استعمال اس کو کیا جاتا تھا, جس میں ہم دیکھیں گے گنتی 19 باب اور اس کا 9ویں اور 10ویں آیت لکھا ہے, اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے. یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کے لیے رکھی رہے, کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے. اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ شام تک ناپاک رہے. اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بدواش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا. پھر اسی باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ
راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو راکھ ہے اس کو پرانے وقت میں پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو ایک خدا نے ان کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ریڈ کلر کی، سرخ رنگ کی جو بچیاں ہے، ایسی بچیاں جس پر کوئی جوا نہیں رکھا گیا ہو، یعنی کہ جس کو ابھی مزدوری کے لیے کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہو، اس کی قربانی گزرانی جائے اور اس کا جو خون ہے وہ قائم جو ہے وہ 7 مرتبہ جو پاک مذبح ہے اس کی طرف چھینٹوں کے ساتھ 7 مرتبہ، اور پھر اسی جو پوری بچیاں ہے اس کو جلا کر اس کی رات کو رکھا جائے خیموں کے باہر، ایسی جگہ پاک کی جو جگہ ہو اس پہ رکھا جائے، اور جو لوگ ان سارے کاموں کو، ان ساری ڈیوٹیز کو انجام دیں وہ سب لوگ پاک ہوں۔ اس سب کچھ کرنے کے بعد وہ خود بھی اپنے کپڑے دھوئیں، اور وہ لوگ شام تک جو ہیں، چاہے وہ کاہن اس کاہن کے سامنے چونکہ ساری یہ جو رسمیں تھیں ہوتی تھی، تو وہ شام تک ساری رسم کرنے کے بعد شام تک پھر بھی وہ ناپاک رہیں گے۔ اپنے اس ساری رسم کو کرنے کے بعد اپنے کپڑے دھوئیں، اور لیکن وہ شام تک اس سارے رسم کے بعد ناپاک رہیں گے۔ سو وہ جو رات تھی وہ رکھ دی جاتی تھی، اور جو بھی شخص اگر کوئی لاش کو چھو لیتا تھا تو وہ اپنے جسم پر اس کو ملتا، اور پھر جو بہتا ہوا پانی ہے اس سے اس کو دھوتا تھا۔ نہ صرف لاش کو چھونا، کوئی بھی ناپاک بھی جو آپ کو کلیدی یا ناپاکی کا ہوتا ہے کے ساتھ مسئلہ، تو اس رات کو آپ اس پلیدی اور ناپاکی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا جو استعمال ہے وہ پرانے احکامات میں مذہبی جو رسومات ہیں ان کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہم نئے احکامات میں اس کی ایک بہترین جو مثال ہے، جس کا عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ اس کا حوالہ دیتا ہے، وہ عبرانیوں کا نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھتا ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ سو ہم ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے، ان سارے حوالہ جات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو راکھ ہے اس کا پاکیزگی کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ روزہ کے ساتھ ساتھ رات مرنا یا اس میں بیٹھنا یہ توبہ کا نشان سمجھا جاتا تھا کہ جب ہم روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ اپنے رات پر بیٹھیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس بات کا ظاہر کرتی ہیں کہ ہم توبہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یسایہ 58 بار، جیسے کہ ابھی ہم نے اس حوالہ کو پڑھا ہے، تو ابھی ہمیں یہ سکھا ہے کہ جو رات ہے اس کا آج کے دن سے کیا تعلق ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لینٹ ہے، پہلا دن ہے، آج بدھ کا دن ہے، اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی کہ جو بدھ ہے اسی کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے اس بات کے لیے آج کے دن کے لیے۔ ابھی بہن نے ہمارے ساتھ جو حوالہ پڑھا ہے یسایہ 58 باب اس کی 5ویں آیت۔ سو کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، یا ایسا دن کہ آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس کو ہمیں کس طرح رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ یسایہ نبی کی معرفت لوگوں سے مخاطب ہے، ہم سے، ہم سب سے، بنی اسرائیل سے، ہر انسان سے جو کہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، کہ کیا یہ دن ایسا دن ہے جس پر خداوند نظر کرے، کیا یہ ہمارا روزہ ایسا ہے جس پر خداوند جو ہے وہ نظر کرے۔ یونا نبی جو ہیں وہ نینوا میں جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 40 دن کے بعد جو ہے نینوا برباد ہو جائے گا، تو سب لوگ جو ہیں وہ توبہ کی طرف مائل کرنے کی بات ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر نظر کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا ہے، یونا اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ توڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہے نینوا کا، وہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے بادشاہی لباس کو کیا کر دیا، اتار دیا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے بھی عام لوگوں کی طرح روزہ رکھا ہے اور ٹاٹ توڑا ہے اور وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔
کیا ہے. کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ میں بھی توبہ کروں. تو ان سب لوگوں نے یہاں تک کہ ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا، جانوروں نے بھی خاکساری اپنائی، توبہ کی طرف مائل ہوئے اور خداوند نے نعمان کی جو بربادی کا ارادہ کیا تھا اس کو کینسل کیا اور خداوند کو جو ان کی توبہ تھی وہ پسند آئی. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ راگ ہے، اس کا روزے کے ساتھ بھی بہت زیادہ گہرا تعلق بن رہا ہے. جتنے بھی ہم نے والدات دیکھے ہم سب نے ہمیں دیکھا جب لوگوں نے خاکساری اختیار کی ہے، توبہ کی طرف مائل ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو خاک میں بیٹھے ہیں یا اپنے جسم پر لگائی ہے، دوسرا انہوں نے روزہ رکھا ہے. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں جو روزہ ہے وہ کیسا روزہ ہے. تو روزہ وہ عمل ہے جس میں کوئی بھی انسان اپنے روحانی ترقی کے لیے، خدا سے مدد لینے کے لیے جو ارادتاً کسی کی مجبوری سے، کسی کے کہنے سے نہیں کہ کوئی مجھے کہے گا کہ تو روزہ رکھ لے تو میں رکھ لوں گی، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے کھانا پینا جو ہے اس کو ترک کرنا. سو خدا کے مقدس کلام میں جو روزے کا لفظ جو ہے وہ ہمیں 55 بار ملتا ہے، اور جو نیا عہد میں اس میں ہمیں 8 بار جو روزے کا جو لفظ ہے وہ ملتا ہے. سو تمام مذاہب جو ہیں دنیا کے، ان میں کہیں نہ کہیں پہ جو روزے کا وہ تعلق ہمیں نظر آتا ہے. لائک ہم اگر کہیں ہمارے جو ہندو بہن بھائی ہیں ان میں 24 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، مسلم بھائی بہن ہیں ان میں 30 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور مسیحیت میں جو روزہ ہے اور اس کے ایام جو ہے وہ 40 دن مقرر کیے گئے ہیں. سو جب ہم مسلم کتاب میں روزے کے بارے میں بیان دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو روزے کا لفظ ہے وہ بابل کی جو اسیری ہے اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا. اس سے پہلے ہمیں جو روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے جان کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا. سو بابل کی اسیری سے پہلے ہمیں کلام مقدس میں جو روزے کا لفظ ہے وہ نہیں ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جو روزے کی تصویر ہے، جو روزے جو ہیں ان کا دورانیہ ہمیں کتنا ملتا ہے، جس میں 1 دن کا روزہ رکھا گیا، دانیل نے رکھا، اور پھر اسی طرح سے 3 دن کا جو روزہ ہے جو آسر ملکہ نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور جو بیکام نے رکھا کہ ان پر جو موت کا حکم سب لوگوں کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے صادر ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے اس کے خلاف کہ خداوند اس حکم کو جو ہمارے خلاف ہوا ہے ٹال دے، تو انہوں نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر آسر ملکہ نے روزہ رکھا. اسی طرح سے پھر 7 دن کا روزہ ہے جو داؤد اسرائیل کا روزہ، پھر 14 دن کا روزہ ہے پالوس رسول کا، جو پالوس رسول نے 276 لوگوں کے ساتھ اس روزے کو رکھا. اسی طرح سے 21 دن کا روزہ بھی ہے جو دانیل کا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح نے رکھا. 40 دن کا روزہ موسیٰ یشوع کا روزہ. اسی طرح سے جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ جو یہودی لوگ تھے، فلسطینی لوگ تھے، فقی اور فلسطینی، وہ روزے کے بڑے شوقین تھے. میں کہوں کہ روزہ رکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہمارے دور کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو یہ کام بڑے ہی یعنی کہ خوشی کے ساتھ کرنا پسند کرتے تھے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے. جو فقی اور فلسطینی ہیں وہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، خاص طور پر وہ ہفتے میں 2 روزے جو ہیں وہ بڑے یاد سے رکھتے تھے. ایک جو ہے سمار کا روزہ اور دوسرا جمعرات کا روزہ. سمار کا روزہ اس لیے وہ رکھتے تھے کہ جو موسیٰ ہیں وہ پہاڑ پر گئے تھے، کوئی سینا پر گئے، اور جمعرات کو اس لیے رکھتے تھے موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ سے کوئی سینا سے گئے تھے. تو اگر ہم یہودی تاریخ جو ہے وہ اس پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیت میں جو 2 دن تھے وہ کام کے بڑے اہم دن تھے. جیسے ہمارے یہاں منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے نا منڈے کو ٹائم دینے کے لیے تیاری ہوتا ہے، جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے منڈے از ٹو بزی. سو جو سوموار کا اور جو ہوتا ہے جمعرات کا دن، وہاں پہ بہت زیادہ بزنس ڈے ہم خیال کریں گے. دور سے لوگ جو تھے وہ شہر میں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، چیزوں کو بیچنے کے لیے، لینے کے لیے. سو اس لحاظ سے یہ 2 دن یہودیوں میں بہت زیادہ رش کے دن تھے، بزی دن تھے.
سو وہ جو آپ نے وہ اپنا روزہ ہے ان دنوں میں خاص طور پر رکھنا جو تھا وہ پسند کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کا شو آف کر سکیں کہ ہم بہت زیادہ روزے دار ہیں. وہ اس بات کو ایک بہت بڑا روحانی فخر بھی سمجھتے تھے کہ لوگ ان کے فیس سے یہ جان سکیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. سو وہ کیا کرتے جب باہر نکلتے تو ایک خاص قسم کا لباس میلا کچالا لباس پہنتے, اپنے منہ پر راکھ لگاتے اور اپنے جو بال ہیں ان کو کھیلتے, بال ان کے تھوڑے لمبے ہوتے تو ان کے جو آنسو نکلتے تھے نا وہ جب اپنے خاک کو چہرے پر ملتے تھے تو ان کے جو آنسو نکلتے تھے وہ خاک کے ساتھ جب مکس ہوتے تھے تو بڑا ایک عجیب سا سین بنتا تھا. اور اس طرح سے وہ جو اپنی روحانیت ہے اس کا اپنے سب لوگوں کے ساتھ پرچار کرنا, ان کو دکھانا بے حد پسند کرتے تھے. تو اس ٹائم میں یہودی لوگوں کو بہت تھوڑا مشکل ہوتا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں تو ہر قسم کا میک اپ دستیاب ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بھی چاہیں کالا گورا کالا پیلا جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی. بٹ اس ٹائم میں ان کے لیے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. وہ راکھ جو تھی اس کو فیس پہ لگاتے, وہ جو تھوڑے بہت آنسو نکلتے تو وہ ان کے سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ بہت زیادہ وہ بھوک محسوس کر رہے ہیں یا پیاس محسوس کرتے ہیں. سو یہ ہے وہ روزہ جو کہ پرانے عہدنامہ میں یہودی لوگ کرتے تھے. لیکن کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح ہیں وہ ہمیں کس روزے کی تعلیم دیتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ سامنے جو بہن نے حوالہ تلاوت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا منہ نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ اس لیے باس بناتے ہیں کہ لوگ ان کو روزہ دار خیال کریں. بلکہ تو کیا کر, اپنا منہ دھو, اپنے سر پر تیل ڈال, تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیتا ہے وہ تجھے بدلہ دے, نہ کہ لوگوں کے پاس کوئی بدلہ ہے ان چیزوں کا. کیا سمجھتے ہیں, کوئی بدلہ نہیں ہے کسی کے پاس اس چیز کا. یہ ایک روحانی تعلق ہے ہمارا اور خدا کا, اور صرف خداوند ہی اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ ہمیں دے سکتا ہے. سو ہم یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے جو دکھاوے کی رسمیں ہیں یا دکھاوے کا روزہ ہے یا دکھاوے کی قرائت ہے, جو بھی کام جو کہ ہم اپنی مذہبی ریاضت کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ان سب کی ممانعت کی ہے, ان سب سے منع کیا ہے. ہم اپنا روحانی نظم و ضبط جو ہے اس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں چند دنوں کے لیے کہ ہم بہت روحانی ہو گئے ہیں, ہم نے کوئی روحانیت کا انجیکشن لگا لیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں سراسر خدا کے کلام کی مسیحت کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہے, اور ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا سے کوئی اجر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی حالت جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لینٹ کا جو سیزن ہے جو آج ہم منا رہے ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لینٹ میں ایک سیکرامنٹ جو ہے, مسیحیت میں جو سیکرامنٹس ہیں ان میں سے ایک سیکرامنٹ کی حیثیت جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے. بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ اس بات کے دھوکے میں ہیں, اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر وہ لینٹ کے سیزن میں بہت زیادہ قرائت کریں گے, روزے رکھیں گے, بہت زیادہ دعا میں وقت گزاریں گے تو وہ خداوند کی جو خوشی ہے, خوشنودی ہے اس کو حاصل کر پائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, خداوند کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند کی جو خوشنودی ہے ہم اپنے اچھے کاموں سے, ہم اپنی راست بازی سے, چند دنوں کی راست بازی میں کہوں گی, اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم روزوں کے ایام میں بہت دیگیں اتگا رہے ہیں, لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی, کچھ چیزیں ہیں ان کو کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں. لائک میں گوشت نہیں کھا رہا ہوں, میں بہت زیادہ موویز دیکھتا ہوں, میں I'm not watching movie anymore. So اسپیشلی لینڈ کے دنوں میں کچھ کو گالی نہیں دوں گا, لیکن یہ وقتی چیزیں جو ہیں ہمیں خداوند کی خوشنودی نہیں دے سکتی ہیں. اگر ہم حقیقت میں اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے, ویسی مستقل مزاجی جیسی کہ ہمارے خداوند کی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ تاج دینا بہت مشکل ہے,
اس کو ہم صرف 40 دن کے روزے رکھ کے، 4 دن کی عبادات کر کے، اپنے ماتھے پر راکھ سجا کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے سپرد کرنی ہے، اپنا دل جو ہے اس کے سپرد کرنا ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں، ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے ہر ایک پل میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں اس طریقے سے جیسے ہمیں بڑھنا چاہیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم ان چند دنوں کی جو روحانیت ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم رات کے بدھ کو منانے کے لیے یہاں پہ فراہم ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ یہ جو رات ہے اس کو ہم ایک سلیب کی شکل میں اپنے ماتھے پر لیتے ہیں، اور یہ جو سلیب کا نشان ہے یہ ہمیں مسیح کے ساتھ مواصلت دیتا ہے کہ ہم کس کے لوگ ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں، جو کہ اس کے خون بہانے پر، اس کے سلیب پر جانے پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے، نئی زندگی دی ہے۔ لیکن اگر ہم اس نشان کو محض ظاہری طور پر ہر دفعہ آتے ہیں اور اپنے ماتھے پر لے کر چلے جاتے ہیں، اور اس نشان کا ہماری جو ذاتی زندگی ہے، ہمارا جو دل ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ ماتھے پر راکھ لینا بے فائدہ ہے۔ اگر یہ سلیب کا نشان ہمارے دل پر نہیں ہے، یہ جو سلیب کی شکل ہے ہمارے دل پر نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ آج کا دن جو ہے، رات کا بدھ جو ہے، اس کا نشان ہمارے ماتھوں پر بے فائدہ ہے۔ ہم صرف رسمی طور پر اس نشان کو ہر دفعہ اپنے ماتھے پر سجاتے ہیں، اور ہمارا جو اجر ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم ان ساری باتوں سے، ان ساری چیزوں سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں حقیقت میں حقیقی مسیحی بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ رسمی مسیحی۔ اور ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے ہماری توبہ سے ہے۔ ہمیں ہر روز اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس کے ساتھ گہرے ہونے کی ضرورت ہے، اور ابھی تک اگر ہم رسمی طور پر ان ساری باتوں میں شریک ہو رہے ہیں تو آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دل لے لے میرا پیارا یسوع، جس کے لیے تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا، جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ آج کے کلام کی سیرا سے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔